بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو کا دوسرا سبق۔ اعلم ان العوامل فی النحو مئۃ۔ اعلم تو جان، ان العوامل بے شک عوامل، فی النحو اس حال میں کہ جو نحو میں ہوں گے، مئۃ 100 ہیں۔ ان العوامل فی النحو مئۃ بے شک عوامل اس حال میں کہ جو نحو میں ہوں گے 100 ہیں۔ لفظیۃ و معنویۃ، لفظی اور معنوی ہوں گے۔ اعلم، علم فعل امر کا صیغہ ہے، تو جان، تو جان لے۔ علم فعل امر، اس میں انت ضمیر مستتر چھپی ہوئی، اس کا فاعل، مستتر یعنی چھپی ہوئی، وہ اس کا فاعل۔ انا حرف مشبہ بالفعل، العوامل اس کے آخر میں زبر دی ہے، یہ انا کا اسم بنے گا۔ انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ چیزیں علم النحو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلے العوامل ذو الحال، فی حرف جر، النحو مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا کائنتن کے۔ کائنتن کو کیونکہ العوامل کو ذو الحال بنایا ہے، تو فی النحو کو حال بنائیں گے تو حال منصوب ہوتا ہے، اس لیے کائنتن نکالیں گے۔ کائنتن شبہ فعل، اس میں ہیا ضمیر جو راجع بسوئے العوامل ہوگی، جو عوامل کی طرف آئے گی، تو وہ ضمیر اس کا فاعل۔ کائنتن اپنے فاعل اور فی النحو متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ حال بن جائے گا العوامل ذو الحال کا۔ العوامل ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ انا کا اسم ہو گیا۔ آگے ہے مئۃ۔ مئۃ جو ہے یہ انا کی خبر بنے گی، لیکن یہاں پہ ہم آگے چلیں گے لفظیۃ و معنویۃ جوڑنے کے لیے، تو مئۃ مبدل من، لفظیۃ معطوف علی واو حرف عطف، معنویۃ معطوف، لفظیۃ معطوف علی اپنے معطوف معنویۃ سے مل کر یہ مئۃ مبدل منہ کا بدل بن جائے گا۔ مئۃ مبدل من اپنے بدل لفظیۃ و معنویۃ سے مل کر انا کی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں آ جائے گا، تو مصدر کی تعویل میں کر لینے کے بعد پھر اس کو مفعول بنا دیں گے اعلم کا۔ تو یوں کہیں گے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتعویل مصدر مفعول ہوا اعلم فعل کا۔ اعلم فعل اپنے فاعل انت ضمیر مستتر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا، جملہ امریہ ہوا، تو اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ تو یہ سارے نام کہہ سکتے ہیں،
اور سارے اکٹھے کہہ دیں تو یہ سب سے بہتر ہے جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ یہ تو سیدھی سیدھی ترکیب تھی جو ہم نے لفظوں کے ظاہر کے اعتبار سے کر دی ہے۔ اب دوسری ترکیب یہاں پہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مئۃ خبر انا اپنے اسم العوامل فی النحو اور مئۃ خبر سے مل کر یہ پیچھے جملہ ہو جائے گا لفظیۃ و معنویۃ، یہ الگ جملہ بنائیں گے۔ تو اس کو الگ جملہ بنانے کے لیے پھر ترجمہ بھی اسی طرح الگ ہوگا۔ ان العوامل فی النحو مئۃ، بے شک عوامل اس حال میں کہ جو نحو میں ہوں گے وہ 100 ہیں، بات ختم ہو گئی۔ ہیا لفظیۃ، وہ لفظی ہوں گے، اور معنوی ہوں گے، وہ لفظی ہیں اور معنوی ہیں۔ تو اس ترجمے کے ساتھ پھر ہم یوں کہیں گے کہ ہیا مبتدا یہاں پہ محذوف ہے، لفظیۃ معطوف علیہ وہ حرف عاطفہ، معنویۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی ہیا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ الگ جملہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا بھی الگ جملہ بنا سکتے ہیں، وہ مئۃ وہیں خبر بنا کے بات وہ ختم، یہ لفظیۃ و معنویۃ یہ الگ جملہ، ہیا مبتدا معذوف نکال کے بنا چکے ہیں۔ اب پھر ایک اور چیز محذوف نکالیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ان العوامل فی النحو مئۃ، بے شک عوامل نحو میں وہ 100 ہیں، میری مراد وہ لفظی اور معنوی ہیں۔ تو میری مراد والا لفظ یہاں پہ معذوف نکالیں گے آنی فعل بفاعل، آنی فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اور لفظیتن و معنویتن پھر کیونکہ یہ مفعول بن رہے ہیں تو منصوب پڑھیں گے، تو لفظیتن معطوف علیہ وہ حرف عاطفہ، معنویتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ہوگا آنی فعل کا، آنی فعل اپنی انا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پہ چوتھا احتمال بھی ترکیب کا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ لفظیۃ و معنویۃ یہ الگ بنا دیا جائے، جیسے ہیا مبتدا معذوف نکالی تھی ویسے بعضوہا مبتدا جو ہے معذوف نکالیں، بعضو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لفظیۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عاطفہ، بعضو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، معنویۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، بعضوہا لفظیۃ معطوف علیہ اپنے معطوف بعضوہا معنویۃ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو بعضوہا کے ترجمے کے ساتھ ان میں سے بعض لفظی ہوں گے اور ان میں سے بعض معنوی ہوں گے، پھر ترجمہ بھی اس کے مطابق کریں گے۔ تو جیسی ترکیب کرتے ہیں اسی لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، نحو میں رٹا نہیں لگایا جاتا، نحو میں ذہن کو حاضر رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر ترکیب اور ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی ترکیب تھی، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس کے مطابق آگے ساری کتاب میں ترکیبیں مختلف کر سکتے ہیں۔ تو اگلی عبارت میں بھی اسی طرح توجہ رہے، فاللفظیۃ منہا علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، فاللفظیۃ منہا پس عوامل لفظی ان عوامل میں سے، علی ضربین 2 قسموں پر ہیں، سماعیۃ و قیاسیۃ – سماعی اور قیاسی۔
یعنی سماعی اور قیاسی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جیسے ترجمہ کیا ہے، اب اس کے مطابق ترکیب کی کوشش کریں گے۔ فا ہر تفصیلیہ، تفصیل کے لیے ہے۔ اب لفظی اور معنوی کیا ہوتے ہیں؟ اس فا کے بعد اس تفصیل کو شروع کیا جا رہا ہے تو یہ فا تفصیلیہ۔ اس سے پہلے ہم نے کہا عوامل لفظی، تو اس لیے العوامل یہاں پہ موصوف مقدر ہے، اللفظیہ تو اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ذوالحال بن جائے گا۔ من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، کیونکہ ہم نے اس کو ذوالحال بنایا ہے تو آگے ہمیں حال کی ضرورت ہے، تو اس لیے کائنتاً یا ثابتتاً نکال لیں گے۔ حال منصوب ہوتا ہے تو اس لیے کائنتاً یا ثابتتاً نکالیں گے۔ کائنتاً یا ثابتتاً کوئی ایک بولیں گے، یہ تو ڈبل بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، کوئی ایک بولیں گے تو مثال کے طور پر کائنتاً کہہ لیں۔ کائنتاً شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، کائنتاً شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق منہا سے مل کر یہ حال ہوا ذوالحال کا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ آگے دیکھیں علی ضربینی، علی حرف جار، ضربینی مبدل من، جیسے میاتن کو مبدل من بنایا تھا تو یہاں پہ اسی طرح ضربینی جو ہے یہ مبدل من۔ سماعیتن معطوف علیہ، واو حرف عاطفہ، قیاسیتن معطوف، سماعیتن معطوف علیہ اپنے معطوف قیاسیتن سے مل کر بدل، مبدل من ضربین اپنے بدل سماعیتیوں و قیاسیتن سے مل کر، مجرور ہوا علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتن کے یا کائنتن کے۔ ثابتتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، ثابتتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی۔ فاللفظیۃ منہا، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں ہم نے ضربین کو مبدل من اور سماعیتیوں و قیاسیتن اس کو ہم نے بدل بنایا تھا تو یہ مجرور پڑے جائیں گے۔ اب اس کے بعد علی ضربینی تک جو ہے بات کو ختم کر دیں۔ علی ضربینی جار مجرور متعلق ثابتتن کے، ثابتتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق علی ضربین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہاں تک ختم کر دیں۔ سماعیتوں و قیاسیتن یہ الگ جملہ بنائیں، تو الگ بنانے کی صورت میں یہ ہوگا احدہما، وہ دو قسموں پر تھا نا تو دو میں سے ایک، احدہما، احد مضاف، ہما ان دونوں میں سے ایک یا ان دونوں میں سے پہلی قسم سماعی ہوگی، اور ثانی ہما ان دونوں میں سے دوسری قسم قیاسی ہوگی۔ ترجمہ اس طرح کریں گے، اب ترکیب کو دیکھیں۔ احدہما، احد مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا محذوف، سماعیتن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عاطفہ، ثانی ہما یہاں پہ محذوف مانیں گے اور وہ ثانی مضاف، ہما مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف
اور قیاسیتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، تو اس صورت میں ہم نے سماعیتن و قیاسیتن خبر کی وجہ سے ان کو مرفوع پڑھا ہے۔ اب ہم اس میں اور ترکیب بھی کر سکتے ہیں، وہ پچھلا جملہ ویسے ہی وہیں مکمل رہے، یہ دو لفظ جو ہیں الگ جملہ مانے، ایک صورت ہم نے پڑھ لی۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نکالیں آنی فعل محذوف، جیسے پچھلی عبارت میں نکالا تھا۔ آنی فعل، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، آنی فعل اپنے فاعل، اور یہ سماعیتن و قیاسیتن، ان کو پھر ہم مفعول کی وجہ سے منصوب پڑھیں گے۔ تو سماعیتن معطوف علیہ و حرف عطفہ، قیاسیتن معطوف، سماعیتن معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف قیاسیتن سے مل کر یہ مفعول ہوگا آنی فعل کا۔ آنی فعل اپنی انا ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔